السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 22 سے لے کر 25 تک کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یخرج نکلتے ہیں، منہما ان دونوں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے۔ اب یہ کن دونوں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو دو سمندر تھے یا جو دو دریا تھے جن کا ہم نے پڑھا تھا کہ جن کا ایک پانی جو ہے یعنی ایک سمندر کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے اور دوسرے سمندر کا پانی کیا ہے؟ وہ نمکین ہے، اور ان کے کلرز بھی مختلف تھے، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب ان سمندروں میں سے اللہ بتا رہے ہیں کہ کتنے مزے کی بات ہے، کتنی پیاری سی بات ہے کہ اس میں سے موتی نکل رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ والمرجان، اور مونگے۔ مرجان کہتے ہیں، انگلش میں ہوتے ہیں کورل ریفس۔ آپ لوگوں کو شاید اس کا نام پتہ ہو۔ کورل ریفس بیسکلی ہوتے ہیں ایک طرح کا، آپ کو پلانٹ سا لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اس طرح کے پلانٹس ہوتے ہیں جو مل کر ایک ایسا سٹرکچر بنا لیتے ہیں کہ جو فش کا یا سمندری جتنے بھی جانور ہیں یا پھر جو ٹرٹلز ہیں، چھوٹے موٹے جو جانور ہوتے ہیں، ان کا کھانا بن جاتے ہیں وہ۔ انفیکٹ کبھی کبھار تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب سمندر میں طوفان آتے ہیں یا سمندر میں بہت زیادہ جو ہیں ویوز اوپر نیچے ہوں گی یا کوئی نہ کوئی اسٹورم آئے گا نا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، یہ جتنے بھی جانور ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ ان کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ہارڈ سا سٹرکچر ہوتا ہے نا، ایک پتھر جیسا سٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا سہارا لے لیتے ہیں کہ تاکہ ان کی زندگی بچ جائے یا ان کو وہ طوفان جو ہے وہ اثر نہ کرے۔ تو یہ تو تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، اس سے زیادہ ابھی ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، ٹھیک ہے، کہ یہ کیسے بنتے ہیں یا پھر اور کیا ان کے فنکشنز ہیں، نہیں، بس ہمیں ان کا نام پتہ ہونا چاہیے اور ایک دو باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور اس سے پہلے بات ہو رہی ہے لؤلؤ، وہ کیا بات ہے؟ وہ کسے کہتے ہیں؟ موتی کو۔ تو موتی کے بارے میں تو سب جانتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا پرل، آپ سب نے شاید دیکھا ہو کہ اکثر لوگ اب تو فیکٹریز میں بھی بنتے ہیں، لیکن جو اصل موتی ہوتے ہیں نا وہ سمندروں میں بنتے ہیں۔ اور کیسے؟ اس میں بھی ہم صرف چھوٹی سی بات پڑھیں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کہ ایک سمندری، آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا سٹرکچر ہوتا ہے، ایک اینیمل سا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آئسٹر، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو آئسٹر ہے نا، اس کے اندر کبھی کبھار کوئی ریت کا حصہ پھنس جاتا ہے نا، تو اس کو اریٹیشن ہوتی ہے، اس کو ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی، کیا اتنا زیادہ اس کو چبھن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چبھن کی وجہ سے نا وہ ایسی چیزیں بنانا شروع کر دیتا ہے اس ریت کے ذرے کے ارد گرد کہ وہ چیز بعد میں جا کے موتی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ Isn't it beautiful؟ کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا میریکل ہے کہ ایک سمندر کے اندر بھی اندھیروں میں نیچے جا کے چھوٹی سی چیز ہے، اس کے اندر ایک اتنی خوبصورت، اتنی چمکدار اور پیاری سی چیز بن رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ہے نا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اللہ کی عظمتوں کا، کہ سمندروں کے اندر، اندھیروں کے اندر بھی وہ کوئی نہ کوئی چمک پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے لائف میں بھی، آپ سیڈ ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ایوری تھنگ از بلیک، مطلب ہر جگہ اندھیرا ہو گیا، لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں گھبرانا، کیونکہ وہاں پہ بھی اللہ چاہے تو کیا کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی روشنی، کوئی نہ کوئی خوبصورتی، کوئی نہ کوئی چمک لا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو گھبرانے کی کیا بات ہے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بھی شکر کرنا ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور موتیوں کو تو ہمیں پتہ ہے لوگ استعمال بھی کرتے ہیں اور ان کو پہنتے بھی ہیں، ان کے ہار بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں چلنے والی کشتیاں دریا میں پہاڑوں کی طرح۔ اب کشتیوں کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ کتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں،
ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں اتنا لمبا سفر طے کرتی ہیں، کچھ چھوٹی شپس ہوتی ہیں، کچھ بڑی بڑی شپس ہوتی ہیں، ہے نا. تو وہ بھی کون ہے کہ جو ایک پانی کے اندر، دیکھو پانی میں اکثر ہم کچھ بھی چیز ڈالتے ہیں فوراً سے نیچے ڈوب جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، فوراً سے نیچے چلی جاتی ہے. لیکن کشتیاں اتنی بڑی بڑی، اور وہ آرام سے سمندر پہ تیر رہی ہیں، آرام سے سفر کر رہی ہیں. کس نے تھاما ہوا ہے؟ کس نے یہ ساری جو میکینیکل چیزیں ہیں، یہ دیکھیں ایک شپ بنتی ہے، اس میں بھی تو ایک مشینری ہوتی ہے نا، جس طرح گاڑی میں ہوتی ہے شپ میں بھی ہوتی ہے. وہ کیا، کون چلا رہا ہے مشینری؟ کس نے سکھائی ہے انسان کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو یہ اللہ کی شان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو آج ہم نے 3 چیزوں کا پڑھا، ایک موتی، ایک مونگے وہ کورل ریفس، اور تیسری چیز کشتیاں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرنی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.